نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے تمام عمل منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 عمل ایسے ہیں جن کا ثواب اس کو قبر میں بھی پہنچتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا من صدقۃ جاریۃ، اس نے کوئی صدقہ جاریہ والا کام کیا ہو، کوئی رستہ تھا ادھر کوئی پانی کا انتظام کر دیا، مسجد میں کوئی چٹائی بچھا دی، کوئی بھی نیک کام، کسی بھی غریب کے لیے کوئی ایسا کام کر گیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو قبر میں بھی اس کا ثواب ملے گا۔ او علم ینفع بہ، یا اس نے کوئی علم نافع پڑھا دیا۔ علم نافع سے مراد کتاب اللہ ہے، علم حدیث ہے، علم تفسیر ہے، جس علم سے اللہ رب العالمین اسے فائدہ دے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اگر کسی نے علم نافع کسی کو پڑھا دیا تو وہ اس دنیا سے اگر چلا بھی جائے گا تو قبر میں اللہ رب العالمین اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ او والد صالح یدعو لہ، اور اس کی وہ اولاد جو اس کے لیے دعائے خیر کرے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اب دیکھو اگر کوئی بھی اولاد اپنے لیے نیک عمل کرتی ہے تو اس کا ثواب اس کے ماں باپ کو نہیں پہنچے گا جب تک اولاد کا یہ ذہن نہ ہو کہ میں اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اس لیے دعا پہنچتی ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کے دور میں عصا بن وائل، اس نے اپنے 2 بیٹوں کو وصیت کی جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں میرے نام پہ 100 غلام آزاد کرنا۔ اس کا بیٹا حشام جو مسلمان نہیں تھا اس نے 50 غلام آزاد کر دیے۔ اس کا دوسرا بیٹا عمر جو مسلمان ہو چکا تھا اس نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ پوچھ کے پھر آزاد کروں گا۔ جب اس نے آقا سے بات کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا، اگر تیرا باپ مسلمان ہوتا فَاتَقْتُمْ عَنْهُ، اگر تو اس کی طرف سے غلام آزاد کرتا، او حاججتم عنہ، یا تو اس کی طرف سے حج کرتا، او تصدقتم عنہ، یا تو اس کی طرف سے صدقہ کرتا، بلغ ذالک، اور تیرے کاموں کا ثواب اس کو پہنچتا۔ اس سے کیا پتہ چلا ہم اپنے فوت شدہ بھائیوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے جو بھی چیز صدقہ و خیرات کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کوئی چیز ان کے نام پہ لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، اس کا ثواب ان کو پہنچتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنے فوت شدہ بھائیوں کے لیے اِصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔